سورہ جن کی کچھ اور کنورسیشن، کچھ اور باتیں ہیں جو اللہ نے آپ کو بتائی ہم کو، وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہیں. وہ اس لیے کہ یہ جو عقل پریکٹسز ہیں، یہ ستارہ پرستی اور آسمان کو ٹٹولنا اور اس کو دیکھ کے آگے کے ایونٹس کو پتہ کرنا، یہ اس کا تعلق میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ بنی اسرائیل سے جو پروفٹ سے کی تعلیم کے بعد جب بگڑ جاتے تھے، یا جو پہلے جنہوں نے اس کو شک کیا ہوا تھا. تب ان کی کنورسیشن بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ جیسے کہ اس میں سورہ جن میں جب وہ جو گروپ آیا، جو وفد آیا رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اس نے پہلے کیا کہا کہ اس نے کہا کہ ہم میں سے کچھ جو ہے، یا ہم میں سے اکثر جو ہے اللہ پہ جھوٹ باندھا کرتے تھے. یہ رسول اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے بعد کی بات ہے. ان کو یہ بتایا رسول اللہ علیہ وسلم نے، ان کو یہ ابھی ایمان لیا ہے تو پھر یہ باتیں ان کو پتہ لگیں کہ پہلے ہم کیا کرتے تھے. اچھا، پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ جن و انس جو ہیں یہ اللہ پہ جھوٹ نہیں باندھتے، اللہ پہ جھوٹ نہیں بولتے. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو پریکٹس وہ کرتے تھے پہلے، وہ اس کو صحیح سمجھتے تھے. یعنی کہ یہ لوگ جو تھے، جب یہ نیک لوگ تھے، جب یہ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے چیک کرنے کے لیے، ان کو پتا تھا کہ پروفٹ آنے والا ہے یا کچھ ایسا سلسلہ تھا. ہو سکتا ہے اپنے ستاروں سے انہوں نے پتہ کیا ہو گیا، کیونکہ ستاروں کی نشانیاں ملتی ہیں پروفٹ کے آنے سے پہلے. یہ آسمانی یہ ہیونلی سائنز ملتے ہیں جس کے پیچھے جاتے تھے چیک کرنے کے لیے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ انا لمسنا سماء، ہم آسمانوں کو ٹٹولا کرتے تھے اور ہم میں سے اکثر جھوٹ بولا کرتے تھے، اور ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ جنوں نے جھوٹ نہیں بولتے. تو ان سب باتوں کو لے کے یہ اللہ تعالیٰ جب قرآن میں باتیں لکھ رہا ہے تو وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی ایکسٹرا باتیں نہیں اللہ تعالیٰ کر رہا ہو، نعوذ باللہ، خدا نہ واسطہ. سب کے پیچھے ایک وزڈم ہے، اور ہمارے لیے اس میں خزانے ہیں ہماری گائیڈنس کے لیے. تو ایک تو یہ ہوا. اچھا، اب اس سے بھی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ واپس جا کے جب یہ ایمان لے کے آئے رسول اللہ علیہ وسلم پہ اور اپنی قوم کے پاس گئے سورہ احقاف میں، جس میں انہوں نے کہا کہ قالو یا قومنا نہ سمیانا، جو ہم نے قرآن سنا ہے یا ہم نے جو کتاب سنی ہے من بعد موسیٰ، جو کہ انزل من بعد موسیٰ، تو موسیٰ کی کتاب کا ذکر کیا انہوں نے اپنی قوم میں جا کے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا موسیٰ کی کتاب سے تعلق تھا، جبھی تو انہوں نے اس کا ریفرنس دیا ہے کہ جو کتابیں ہم نے کتاب سنی ہے اس کے بعد آئی ہے اور وہ اس طرح کی تعلیم دیتی ہے. اور وہ اس کے بعد انہوں نے کیا کہا کہ اس کو اگر تم لوگ اس پہ ایمان لاؤ اپنی قوم کو جا کے، تو خدا تمہارے گناہ معاف کر دے گا. اب آپ رسول اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے کے آئے ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم آپ کو یہی تعلیم دیتے رہے کہ سب سے بیسٹ جو مینر ہے اس میں جا کے تعلیم دو اپنے لوگوں کو. جب رسول اللہ علیہ وسلم پہ آ گئے تو آپ پہلی دفعہ جا کے اپنی قوم کو جا کے یہ نہیں کہیں گے کہ تم اس پہ ایمان لے آؤ تاکہ تمہارے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیں. یعنی کہ آپ امپلائی کر رہے ہیں کہ تم گناہ گار ہو. وہ اسی وقت کرے گا جب اس کو بھی پتہ ہے اور جس کو بول رہا ہے اس کو بھی پتہ ہے کہ یہ کام غلط ہے. ورنہ یہ جا کے یہ پریکٹس نہیں سکھا رسول اللہ علیہ وسلم نے کہ جا کے کسی بھی قوم کے پاس جائیں کہیں تم گناہ گار لوگ ہو، یہ مانو تو تمہارے گناہ. اس کو بیسٹ طریقے سے اس کو ایڈریس کرتے ہیں کہ تم اب جو چیز تمہارے پاس لائیے وہ اس سے بہتر ہے، تم اس طرح سے اس کو جج کرو. یہ اسی وقت کہے گا. اسی لیے اللہ نے کہا ہے کہ یہ جن جب واپس گئے تو انہوں نے ایک تو موسیٰ سے ریفرنس دیا کہ موسیٰ کی کتاب ہے. کیا ریفرنس دیا؟ یعنی کہ بنی اسرائیل والے ہی ہیں، اور وہ جو پریکٹس کرتے تھے آسمانوں کو ٹٹولنا اور یہ سب کچھ کرنا، جو سورہ جن کی آیت 8 میں ہے، انا لمسنا السماء، ہم اس کو ٹٹولا کرتے تھے. یعنی کہ اس سے نکال یہی ساری چیزیں تھیں جس سے یہ لوگ پروفٹ کا پتہ لگاتے تھے، اور اسی کو لے کے پھر یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے کہ دیکھو یہ ڈیوائن، یہ ہمارے پاس میسج آیا ہے، یہ ہم کو پتہ ہے کہ ایسا ہونے والا ہے. اس طرح سے لوگوں کو بیوقوف بناتے تھے. کیونکہ یہ ایسٹرالوجی جو ہے، وہ ایسٹرالوجی اور اسٹرانومی میں فرق یہ ہے. ایسٹرانومی اب جو ہے وہ جو سارے جو پلینٹس ہیں، سٹارز ہیں، ان کی اسٹڈی جو ہے ایسٹرانومی ہے. اور ایسٹرالوجی بھی یہی ہے، یہی سائن ہے. لیکن ایسٹرالوجی پروہیبٹڈ اس لیے ہے کہ اس کو لے کے غلط مقاصد کے لیے استعمال کرتے تھے. یعنی زمین پہ جو ایونٹس ہونے والے ہیں ان ستاروں کو دیکھ کے اس کو وہ پریڈکٹ کرتے تھے. نمبر، ستارے، ان کو ملا کے اور اپنا جو کچھ بھی اس کے ساتھ ان کا جو ایک ریچول ہوگا، سیٹنک ریچول، اس سے یہ پتہ کر لیتے تھے. دیکھیں یہی وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پہ فرعون نے ان کے بچوں کو، بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنا، نیو بورن انفینٹ میل
انفنٹس کو قتل کرنا شروع کر دیا تھا. اس کو ان کے جادوگروں نے اور یہ ستارہ پرستوں نے اس طرح سے نکال کے بتا دیا تھا کہ ایسا ہونے والا ہے. اور کتنا ایکیوریٹ اس لیے قرآن میں سورہ بقرہ میں آیا ہے کہ یہ لوگ تو ایسا پہچانتے ہیں نبی کو کہ جیسا اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. اتنا بڑا کلیم اللہ تعالیٰ ویسے ہی نہیں کرتا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناہم. یہ تو ایسا پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں. کسی بھی عام آدمی کے لیے جو اندیکھے پہ اور اس پہ ایمان لا رہا ہے، اس کے لیے یہ کہنا بہت مشکل کام ہے کہ یہ، لیکن ان کو پتہ لگ جاتا تھا. جب یہ بچوں کو بھی مارنا شروع کر دیتے تھے. نمرود نے بھی اس کی ہسٹری میں جو ببلیکل ہسٹری ہے اس میں یہ ملتا ہے کہ نمرود نے بھی ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم پہ مارنا شروع کیا تھا. ٹھیک ہے. اس طرح سے ہیروڈ جو ہے، جب عیسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پہ جو سیزر سے پہلے ہیروڈ تھا، کنگ ہیروڈ، اس نے بھی، یہ ہسٹری میں ملتا ہے کہ اس نے بھی میل انفنٹس کو مارنا شروع کیا تھا. کیوں مارنا شروع کرتے تھے؟ ان کو پتہ لگ جاتا تھا کہ ایسا ہونے والا ہے، اور اس کو پھر وہ غلط، ان کو پتہ لگ جاتا تھا کہ یہ آ رہا ہے. اور اب ان کو یہ پتہ تھا کہ ہم چونکہ شیطانی کام کر رہے ہیں اور ہماری یہ جو کاروبار ہے یہ بند ہونے والا ہے، اور تو اس لیے وہ یہ سارا کچھ کرتے تھے. اس لیے کہا گیا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناہم. یہ تو ایسا پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. تو یہ اچھا، اب جب یہ ان کا دیکھیں آپ، ان کا پلان فیل ہوا. ٹھیک ہے نا. موسیٰ کو بھی نہیں کر سکے، ابراہیم کو بھی علیہ السلام کو بھی آگ میں پھینکا نمرود نے، وہ بھی نہیں کر سکے. عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لے جانے کے چکر میں رہے، وہ بھی نہیں کر سکے. تو جب ان کی یہ پریکٹسز فیل ہوتی ہیں تو یہ گیو اپ نہیں کر دیتا. یہ شیطان جو ہے یہ گیو اپ نہیں کرتا. گیو اپ اس لیے نہیں کرتا کہ دیکھیں جیسے ہی موقع ملا وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں، تو یہ سامری کا جو ذکر آیا کہ سامری نے آ کے، جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اور اس نے آ کے، سامری نے آ کے ان کو یہ بچڑوں کے چکروں میں لگا دیا. ٹھیک ہے. اور بچڑوں کے چکر میں لگا کے پھر موسیٰ علیہ السلام نے آ کے ہارون پہ بولا کہ تم نے کیوں نہیں کیا. تو ان لوگوں کی کتابوں میں، ببلیکل ہسٹری میں، یہ انہوں نے ہارون پہ الزام لگایا ہے. دیکھیں قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے جس نے ہارون کو بھی علیہ السلام کو بھی پاک کیا کہ نہیں، اس کی غلطی نہیں تھی، یہ انہوں نے کیا تھا، اس نے کر دیا تھا، اور یہ پتہ نہیں کن چکروں میں لگے تھے، اور اس نے جیسے ہی موقع ملا اس نے اس کو کرپٹ کر دیا. اور کتنی سخت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے اوپر سزائیں دی تھی. پھر اللہ نے پھر معاف کیا تھا ان کو. اس لیے یہ بنی اسرائیل کی اتنی مثالیں اسی لیے دی گئی ہم کو. اللہ نے کہا کہ ہم نے پھر معاف کر دیا، مطلب تم لوگوں نے یہ کیا. اور پھر اس کے بعد کرپشن کرنے کا سلسلہ جاری رہتا ہے. اور اب پھر اس طرح سے آپ اور آگے آئیں عیسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پہ، دیکھیں کہ کیا ہوا. عیسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پہ بھی ہیروڈ کا میں نے آپ کو بتایا، لیکن یہ بڑی سینسیٹیو ہسٹری ہوگی میرا خیال ہے. لوگ شاید اس کو پسند نہ کریں، اسپیشلی جو کرسچن دوست ہیں ہمارے. لیکن یہ مجھے لگتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جیسے ہی ان کو موقع ملا تو انہوں نے کیا کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بولا کہ وہ آسمان پہ چلے گئے. یہ بھی ان لوگوں کا ایک خاص طریقہ واردات ہے کہ آسمان پہ ڈیوینٹی سے پہلے وہ اٹیچ کرتے ہیں اور پھر اس کو بھیج دیتے ہیں کہ آسمان پہ چلا گیا. یہی انہوں نے پیچھے ایک پروفٹ کے ساتھ کیا تھا، الیاس علیہ السلام کے ساتھ، کہ جب وہ ان کو ساتھ جو بھی کیا تو الائجہ جو آتا ہے وہ شریعت میں بیٹھ کے آسمان پہ چلا گیا. ٹھیک ہے. اور یہی پریویلنگ کانسیپٹ ان کا ہو گیا. عیسیٰ علیہ السلام کو آ کے بولتے تھے کہ آپ کیسے آ گئے؟ تو اب شریعت پہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ تو جو الیاس ہے، الائجہ، وہ تو چلا گیا آسمان پہ اور آپ سے پہلے اس نے اتر کے آنا تھا. تو عیسیٰ علیہ السلام کو تو پتا تھا نا کہ یہ پتہ نہیں کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن ان کو میں سمجھاؤں کس طرح. تو اس نے بولا کہ بھائی وہ جو، ہاں ٹھیک ہے چلا گیا ہوگا، لیکن اب وہ جو آیا ہے جان دا بیپٹسٹ، یحییٰ علیہ السلام، وہ اس کے پاور آف اسپرٹ میں آ گئے. تو اب تم اس کو مان لو، ماننا ہے مانو، نہیں ماننا نہیں مانو. کیونکہ اتنی کرپشن آگے سرائیت کر جاتی ہے کہ اس کو چینج کرنا آلموسٹ امپاسبل ہو جاتا ہے. اور پروفٹ بھی آ رہا ہے، وہ بھی اس کو بھی اسٹرگل، ہارڈ ٹائم دے رہے ہیں اس کو ماننے میں. تو یہ کرپشن کا خاص پیٹرن ہے جو آپ کو ان میسنز میں، ان شیطانوں میں جو ہے، اور یہ ہم بتائیں گے کہ فری میسنری کی کیا کہانی ہے انشاءاللہ. یہ ان کا پیٹرن رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اب دیکھیں پھر اس کو کیا کیا، جیسے ہی ان کو موقع ملا وہ اس کو چڑھا دیا آسمان پہ، عیسیٰ علیہ السلام کو. عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ابھی 3 سال ہی ہوئے تھے ان کو آئے ہوئے. اس کو انہوں نے سولی پہ لے جانے کی کوشش کی، اور اس کے بعد وہاں پہ کس نے کیا؟ وہ بھی ایک یہودی تھا. اور یہودی تھا، جو یہودی تو سارے ہی تھے ایمان لانے سے پہلے تک، لیکن وہ عیسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا اوپوننٹ تھا، ان کا مخالف تھا. اور جب اس کو، سینٹ پال کی میں بات کر رہا ہوں، اور جب سینٹ پال کو ان کو جب موقع ملا، عیسیٰ علیہ السلام گئے یا وہاں سے اس علاقے سے گئے
اور اس نے بولا کہ اب میرے پاس آئے تھے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام بھی سب سے کرپٹ آدمی کے پاس آئے اس کے خیال میں، جب ان کو ریسرکشن ہوا جو گڈ فرائیڈے جس کو کہتے ہیں، تو وہ سینٹ پال کے پاس آئے اور انہوں نے دکھایا دیکھو یہ دیکھو میرا یہ ہے، تو میں وہ ہوں، میں اور میں جب جا رہا ہوں اوپر جا رہا ہوں، تو سینٹ پال، پھر یہ پولین ڈاکٹرین جو ساری آئی ہے اسی کے اوپر آپ دیکھیں کہ اس کے یہ اتنا کرپٹ ہو گیا، اس کے لیے انہوں نے بڑی کوششیں کی جو سچے کرسچنز تھے، یہ کونسل آف ناسیا انہوں نے کرا، اور انہوں نے کہا کہ یار یہ پتہ نہیں کس کسی کی باتیں آ گئی ہیں، یہ ایڈ اپ نہیں ہو رہی، تو انہوں نے کتابوں کو پھر اس میں سے ضائع کی اور پھر بولا کہ بھائی یہ ببلیکل یہ کتابیں ہیں، اتنی کتابیں، میرے خیال ہے کچھ نمبر مجھے یاد نہیں آ رہے، تو ان سب کتابوں کو ضائع کرنا پڑا، اس لیے کہ وہ مذہب کا عجیب ہی انہوں نے کر دیا تھا بیڑا غرق۔ تو اور اسی کو لے کے نیوٹن نے بھی جو ہے، نیوٹن کو یہ کہتے ہیں سائنسدان جو دوسرے جو ایتھیسٹ لوگ ہیں، نیوٹن اتنا بڑا، وہ بھی تھیولوجی کا پروفیسر تھا، وہ بھی تھیولوجی پڑھاتا تھا، وہ بھی ریلیجن پڑھاتا تھا، اور خود بھی بہت بڑا وہ بلیور تھا۔ جب اس نے اتنی غور و فکر کی تو اس نے کہا تھا کہ ٹرینٹی جو ہے یہ فراڈ ہے، اور یہ سینٹ پال نے اس میں ڈالا، سینٹ پال نے ہی اس کے اندر ڈالا، اس سے پہلے، بلکہ ابھی بھی آپ کو بائبل میں نہیں ملتا، لیکن جب آپ یقین کر لیتے ہیں تو اپنے حساب سے آیتیں بھی آپ لے کے آتے ہیں اس کے اندر سے۔ تو اس نے یہ ٹرینٹی کا دائرہ تھا کہ اب وہ گاڈ تھا، ڈیوینٹی سے اس کو اٹیچ کیا، اور یہ جو ہے پیچھے پیگن جو ان لوگوں کا تھا نا پریکٹس، یہ رائسس ہے اور دوسرے بھی ان کے کچھ اس طرح کی پیگنزم میں عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہی پریکٹسز ملتے تھے کہ جس میں وہ آیا اللہ کا بیٹا تھا، اس کو سیکریفائس کرنے کا تھا، پھر سب کے گناہ معاف کیے، وہی انہوں نے سینٹ پال نے اس کے اندر پینیٹریٹ کر دیا اور اتنا سکسیسفلی کیا کہ کرسچینٹی، اوریجنل کرسچینٹی ختم ہی ہو گئی۔ یعنی کہ اب آپ ہارڈلی کوئی ملے گا کہ یہ ہوا، سب ٹرینٹی والے ہی ملیں گے آپ کو۔ کوئی کہے گا مریم علیہ السلام بھی گاڈیس ہیں، وہ کہے گا نہیں وہ نہیں ہے، صرف عیسیٰ علیہ السلام ہے، آپس کے اندر بھی بڑے سارے ڈینامینیشن ان کے بنے ہوئے ہیں، لیکن یہ کرپشن انہوں نے کر دی میرے حساب سے اور ختم ہو گیا۔ اچھا، اب ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ مسلمانوں کے ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ چونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ یہ، اس کا مطلب ہے کہ کرپشن کی کوئی پاسبلٹی ہوگی، یہ لوگ کرتے رہے ہیں پیچھے، جس کی وجہ سے اللہ نے یہ گارنٹی دی کہ اس کے اندر تو تم نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی پروٹیکشن کی باتیں کی ہیں اس آیت کے اندر کہ ہم میک شور کریں گے کہ یہ کرپٹ نہ ہو اور یہ ڈیلیور ہو جائے ہمارے لوگوں کو، یہ فرشتے لگا رہے ہیں ان کے ساتھ۔ اس کو سمجھنے کے لیے، اس کانسیپٹ کو کہ کرپٹ نہ ہو اور کس طرح ہو، مے بی یہ irrelevant لگے گا، لیکن ایک مووی ہے جس کا نام ہے انسیپشن۔ اگر انسیپشن کو آپ دیکھیں نا تو آپ کو یہ شیطانی دماغ کا جو اپروچ ہے نا، وہ شاید آپ کو کچھ سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے؟ اسٹیلنگ انفارمیشن اور کرپٹنگ انفارمیشن، کرپٹنگ دا مائنڈ، کس طرح سے وہ ہے۔ لیکن بہرحال ہم واپس چلتے ہیں تو اللہ نے یہ وعدہ کیا کہ قرآن دیکھیں، قرآن کو نہیں کر سکے یہ کرپٹ، ٹھیک ہے؟ حالانکہ اگر آپ ہماری امت کی حالت دیکھیں کہ ہمارے اندر کتنے فیکشن ہیں اور ہماری اس وقت کی جو حالت ہے، اس کے حساب سے قرآن کا انٹچ رہ جانا ہی یہ قرآن کا سب سے بڑا معجزہ میں سمجھتا ہوں یہ ہے، کیونکہ اتنی ہر کسی نے اپنی اپنی جو دکان بنائی ہے اور جو طوفان بدتمیزی ہے، اس کے حساب سے اس کتاب کے تو میرا اگر یہ اللہ تعالیٰ اس کی گارنٹی نہیں لیتا نا تو یہ انہوں نے سب نے اپنے اپنے قرآن بنائے ہوئے تھے جو ان کی حالت ہے۔ دیر از نو کویسچن اباؤٹ اٹ۔ یہ قرآن کی سچائی کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ ان جیسے لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی کے باوجود بھی قرآن جو ہے وہ پروٹیکٹڈ ہے، یہ اللہ کی گارنٹی ہے۔ لیکن اب اس کے بعد دیکھیں کیا ہوا کہ ہمارے یہاں جو سب سے پہلا جو کرپشن ہوا، جو میجر کرپشن ہے، وہ یہ جو سبا تھا، ابن سبا، یمن کا جو یہودی تھا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم پہ، حضرت عثمان تھرڈ خلیفہ کے ٹائم پہ اس نے یہ کہانی شروع کر دی۔ پہلے سے بھی تھا، اس کو عثمان علیہ السلام نے بھی نکالا اور حضرت علی نے بھی اس کو نکالا کہ تم یہ مدینہ سے نکالا کہ تم یہ پتہ نہیں کن چکروں میں لگے ہو۔ لیکن آپ دیکھیں یہ کتنے ڈٹرمن لوگ ہوتے ہیں کہ علی کو بھی انہوں نے بولا کہ یہ جو نا یہ ڈیوینٹی اس میں ڈالی کہ اصل تو علی تھا، یہ علی کا جو ہم کہتے ہیں نا، ابھی سنتے ہیں علی کا پہلا نمبر دمادم مسکل اندر، یہ پیچھے یہی ہے، اس کو کہنا چاہیے علی کا چوتھا نمبر، یہ علی کا پہلا نمبر، یہ آپ اس طرح سے لگاتے ہیں کرا۔ اس نے کہا کہ نہیں وہ ڈیوائن تھا، اس کے اندر ڈیوینٹی تھی۔ اس نے قرآن سے بھی بولا کہ اللہ اور علی، اللہ کا اس طرح کا جو پروننسیشن ہے وہ علی ہے، علی میں ڈیوینٹی ہے۔ اور آپ دیکھیں وہ جو اس نے بیج ڈالا تھا آج کہاں چلا گیا۔ آپ شیعوں کی جو باتیں سنیں اسکالرس کی تو وہ مطلب ایسی ہیں کہ پیچھے کی جو وہ ہے نا قوم ہے وہ بھی شرمندہ ہو، علی کی ڈیوینٹی، یہ لوگ چال چلتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کرپٹ احادیث کو اگر آپ دیکھیں، احادیث میں جو ہمارے بزرگوں نے کام کیا، ان کو کیوں اتنی محنت کرنی پڑی کہ
جو رسول اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت وارننگ دی تھی کہ میرے ساتھ میری طرف سے کسی نے اٹیچ کی کوئی بات اور آگے بڑھایا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے. تو جب ہم حدیث کی بات کرتے ہیں تو ہمارے جیسے لوگ بھی کیئرفل ہوتے ہیں کہ یار شاید لگاتے ہیں ہم یہ میرا خیال ہے انلیس کہ ہم کنفرم ہو کہ سورہ اس فلانے بک کے اندر یا اس کتاب کے اندر یہ ہے اور یہ مستند حدیث ہے اور یہ اس طرح سے ہے, ہم کوالیفائر لگاتے ہیں ابھی بھی اس حالت میں بھی. تو وہ جو لوگ تھے جو رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, جن کو رسول اللہ علیہ وسلم نے خود وارن کیا کہ کوئی بات میرے سے ایسی, تو وہ کتنے کیئرفل ہوں گے. لیکن اس میں کیسے ہی کرپشن اتنی باتیں آئیں کہ ہمارے ان بزرگوں کو, امام مالک کو, امام ابو بخاری کو اور امام مسلم کو اور دوسروں کو اتنی محنت کرنی پڑی ان حدیثوں کی صفائی کرنے کے لیے. یہ جو کونسل آف ناسیہ میں کر کے فیل ہو گئے وہ لوگ, لیکن اللہ نے ہمارا قرآن کو پرزرو کیا. اب اس سے اندازہ کریں کہ 200 سال بعد, رسول اللہ علیہ وسلم کے 200 سال بعد 700,000 احادیث فلوٹ کر رہی تھی اسلامک سرکل میں. 700,000. اس کو ذرا آپ کمپیئر کریں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی تھی. 700,000 کہاں سے؟ اب اگر یہ ساری صحیح تھیں تو جو امام یہ بخاری ہیں انہوں نے اس کو کر کے انہوں نے 2,000 3,000 2,600 کے قریب حدیثوں میں سے رکھی, اور امام مسلم نے پھر 9,000 کے قریب وہ حدیثیں لے کے آئیں. 700,000 سے کیوں کریں گے؟ وہ کرپشن تھا نا. ہم کن ہواؤں میں رہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو حدیث میں ایسی ایسی باتیں ہیں. تو ہم ان بزرگوں کی محنت کی وجہ سے ہمارے پاس یہ حدیث کا خزانہ موجود ہے ابھی بھی. لیکن اس کی قرآن کی گارنٹی تو نہیں تھی نا, ورنہ اتنی محنت ہی نہیں کرنی پڑتی ان کو, ہمارے بزرگوں کو. کرپشن اس طرح سے پینیٹریٹ کرتے ہیں. یہ شیعہ کا جو سب سے پہلا تھا نا, یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی. پیچھے کی ہسٹری میں آپ جو یہ ساری انہوں نے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. یہ بالکل نیچرل چیزیں ہیں جو انسانی سوسائٹی میں ہوتی ہیں, اور کوئی ایسا نہیں تھا کہ خلائی مخلوق کوئی نہیں تھا. یہی انسان میں ایسے ہی ہوتا ہے. جیسے ہی جب پروفٹ جاتا ہے اس کے اوپر روتے ہیں, کچھ لوگ دوسری باتیں کرتے ہیں, کچھ کہتے ہیں نہیں وہ آنے والا اس کا انتظار کرو, نہیں وہ بھی بہت محبت کرتے تھے اس کا انتظار کرو. اس میں ڈیلے ہو گیا ان کے اس میں, تو اس کو ان کچھ خبیث لوگوں نے یہ کر دیا کہ وہاں سے ہی جو ہے نا حضرت ابو بکر اور عمر نے یہ کہانی شروع کر دی. تو یہ سب جو ہے نا یہ اس کو یہ ایگزیجریٹ کر دیتے ہیں, لیکن اصل جو کنٹینشن ہے اس نے کیا اتنے سبا نے. اور اس سے دیکھیں اب شیعہ سنی کا جو ہے وہ ایسی آگ لگی ہے جس کے اوپر اب یہ سب کھیلتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی ہاتھ نہیں ہوا, لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہم کو اس نے ہماری قرآن کو بچا کے رکھا.